بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج جو سورت پڑھی گئی سورہ یوسف کے بارے میں بارہا ہم سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو ایک عجیب انداز میں نازل فرمایا۔ اس کے مضامین کی سلاست اور اس کے الفاظ کی روانی، عام طور پر یہ صورت ایسی ہے کہ معمولی سی عربی سے واقفیت رکھنے والا بھی اس کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے، اور پورے قرآن مجید میں یہی ایک صورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے کے انداز میں نازل فرمایا ہے۔ قصے کے انداز میں، اور کیوں، اس کی وجہ کیا ہوئی، شان نزول کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہمیں کوئی ایسا قصہ سنایا جائے۔ یعنی قرآن جو ہے آپ دیکھیں گے کبھی بات چلتے چلتے ایک دم بات کا رخ بدل جاتا ہے، لیکن ایسے قصے کے انداز میں کوئی ترتیب وار یا کوئی ایسا پوری بات، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی۔ اور دوسرا بھی ہے کہ یہودیوں نے کچھ سوالات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے تھے، ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو اس صورت کا اس سے پہلے بھی میرے خیال ہے بعد اس میں ذکر آ چکا ہے کہ یہ صورت 12ویں پارے میں 12 بھائیوں کے بارے میں، اور رکوع بھی اس میں 12 ہیں۔ کوئی بتا دے آیتیں کتنی ہیں؟ نہیں جی 111، ایک کم ہے 12 کے لیے، تو 11 بھائیوں کا معاملہ۔ تو خیر، یہ صورت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور پورے قرآن میں صرف یہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ملے گا اس صورت کے اندر۔ اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی شدید محبت رکھی۔ اس شدید محبت کی وجہ سے ان کو ان مراحل سے گزرنا پڑا۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ اس شدید محبت کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ بھائیوں نے لے جا کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور وہ کنویں سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے خیر کا معاملہ کیا، تو عزیز مصر کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک تکلیف ہوئی، تکلیف کے بعد عزیز مصر کے گھر میں پرورش ہوئی، اور عزیز مصر کے گھر میں جب رہ رہے تھے پھر وہاں سے پھر آزمائش آ گئی، اور وہاں سے جو آزمائش آئی وہ ہے جیل کی آزمائش۔ اور جیل کی آزمائش کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو جو ہے عروج دیا، اور وہ عروج ایسا کہ پھر اب آپ تخت مصر کے مالک بن گئے، آپ وہاں کے حاکم بن گئے، سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بات رکھی ہے کہ اگر آدمی کو اللہ کی طرف سے حالات کا مقابلہ کرنا پڑے، حالات کا سامنا کرنا پڑے، تو آدمی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اور اس مایوسی کے اندر اپنی تدابیر کو نہ چھوڑے۔ اب آپ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو پورا غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو جب پریشانی کا وقت آیا کہ جب آپ کنویں میں ڈالے گئے، وہاں پر بھی جو ہے نا آپ اپنی تدبیر کو آپ نے نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ وہ ابھی بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے طور پر جب ان کے سامنے وہ ڈول اس میں ڈالا، تو دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو ان کی جو تدبیر تھی کہ وہ ڈول کو پکڑ لیا، وہ ڈول کو پکڑ لیا، اور جب ان لوگوں نے رسی کھینچی اوپر تو یوسف علیہ السلام بھی اس ڈول کے ساتھ نکل آئے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ پریشانی آئے گی، حالات آئیں گے، لیکن حالات کے اندر آدمی کو نا امید ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، اپنی تدبیر کرتے رہنا ہے، اور اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو نکالا، اور نکال کر وہاں پہ عزیز مصر تک پہنچایا۔ اور جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام وہاں بھی خاموش نہیں رہے، وہاں بھی جو ہے نا بالکل آپ کا جو اپنا دعوتی مزاج تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مزاج شروع سے ہی رکھتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی بننے کے بعد اچانک وہ جو ہے نا ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، ہر چیز ان کے اندر آ جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیتیں ان کے اندر پہلے سے رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ کام چلتا رہتا ہے، پھر ان کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ بظاہر ہمیں ایک بات یاد رکھیں،
نبوت وہبی ہے یا کسبی، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کتنی اچھی صلاحیتوں کا مالک ہو، کتنی زیادہ علم کا مالک ہو، کتنے اچھے تقوی کا مالک ہو، کیا وہ نبی بن سکتا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نبی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ نبی نہ بنائے کسی کو۔ تو یہ بات جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے وہابی اور کسبی۔ کسبی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس عہدے تک پہنچیں تو میں بھی پہنچ سکتا ہوں، اگر آپ نے اتنی محنت کی ہے میں بھی اتنی محنت کر لوں، میں بھی وہاں پہنچ سکتا ہوں، اس کو کسبی کہا جاتا ہے۔ نبوت کے علاوہ جتنے عہدے ہیں، ولایت کا عہدہ، شہادت کا عہدہ، صدیقیت کا عہدہ، یہ تمام کے تمام عہدے ایسے ہیں کہ یہ کسبی ہیں، انسان وہاں پہنچ سکتا ہے اپنی محنت کے ذریعے، نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن کیا نبوت جس کو چاہے مل جاتی ہے؟ فرمایا ایسا بھی نہیں ہے۔ نبوت کے لیے کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات جن کے اندر پائی جاتی ہیں ان میں سے اللہ ان کو چنتے ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چنتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو حقیقت میں دیکھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی شخصیتوں میں وہ خصوصیات دیتے ہیں جن کو نبوت دینی ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا جو مزاج رکھا تھا، اس مزاج کے ذریعے تبھی تو وہ آپ کی بات وہاں لوگوں میں پھیل گئی تھی کہ یہ اتنے قابل ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی اس قابلیت کی وجہ سے وہ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور اور آپ کو جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی وہ آپ کو وہاں پہ پھر آزمائش کا ذریعہ بن گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اب یہاں پہ جو آزمائش سے گزرتے ہیں یہ بڑی سخت آزمائش ہے، یہ آزمائش اتنی آسان نہیں ہے۔ یعنی آدمی جوان ہو اور جس کے گھر میں رہ رہا ہو وہ بھی خوبصورت ہو اور وہ ایک گھر ہی میں رہنے والے ہوں، اور پھر جب آپ ایک گھر میں ہوں تو پھر کسی کو کوئی شک کا موقع بھی نہیں ہوتا، اور یہ گھر میں آنے جانے والی بات نہیں ہے، رات دن رہنے کا معاملہ ہے، یہ رات دن رہنے کا معاملہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے زبردست فتنے سے بچایا، بڑی زبردست آزمائش سے بچایا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش جو رکھی گئی ہے وہ یہ شہوات کی، یعنی عورتوں کی جو شہوت کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں انسان کے ٹیمپٹیشنز بتائے ہیں، جہاں اس کی یہ خامیاں بتائی ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر اس کو رکھا ہے۔ اور اس چیز سے بچ جانا اور عین جوانی کے حالت میں یہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے تقویٰ کا پورا مظاہرہ کیا، اللہ سے مانگا اور اللہ سے بھی یہ کہا کہ اللہ اگر آپ نہ بچائیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، یا اللہ اگر آپ کی مدد نہ ہو اور اگر آپ مجھے نہ بچاتے تو میں اس میں مبتلا ہو جاتا اور میں بھی تمام جاہلوں میں سے ایک جاہل بن جاتا۔ کیوں؟ اسی لیے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا شدید داعیہ پیدا ہو اور کبھی ایسا تقاضا پیدا ہو، حرام چیز کی طرف انسان کا میلان ہونے لگے، تو یہ آیت پڑھ لی جائے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اس کے معنی کا تصور کرتے ہوئے اور کس موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، اس کو تصور کرتے ہوئے آیت پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ دیکھنی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ہر جگہ اپنے تقویٰ کا مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز صبر۔ اسی لیے قرآن میں اسی صورت میں 2-3 جگہ پر یہ ذکر آتا ہے انہ من یتقی ویصبر، انہ من یتقی ویصبر، یعنی جو تقویٰ اختیار کرے اور صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔